الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عیدا وهذا عیدنا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ عید کا لفظ چاہے وہ عید الفطر کے لیے بولا جائے یا عید الاضحیٰ کے لیے، ہم اس کو عید کا لفظ کہتے ہیں۔ عید آ گئی، عید مبارک ہو، عید کی خوشی اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، تو عید کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ عید یہ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جو عود سے نکلا ہے۔ اس کے معنی عربی لنگوسٹک کے حساب سے اور ڈکشنری کے حساب سے ہوتے ہیں۔ عید ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جو بار بار ریپیٹ ہو کر ہماری طرف متوجہ ہو، جو بار بار عود کر کر آئے، لوٹ کر آئے۔ اب اس کو عید کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر سال میں 2 مرتبہ عید کا دن لوٹ کر آتا ہے، مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بے شمار خوشیوں کا پیغام لے کر آتا ہے اور پھر رخصت ہو کر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام عالم اسلام کو عید کی ہزاروں خوشیاں مبارک کرے اور ہماری زندگی کے اندر عید کا دن بار بار لوٹ کر آئے۔ تو عید کا مطلب ہوتا ہے بار بار لوٹ کر آنے والا دن۔ عید کا دن زندگی کے اندر بار بار لوٹ کر آتا ہے، ریپیٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی خوشیاں صرف ہم زمین والے مناتے ہوں، نہیں۔ عید الفطر کا معاملہ یہ ہے آج کی عید کا کہ اس روئے زمین پر رہنے بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسمان کی مخلوق یعنی مقدس ملائکہ اور اس کے بابرکت فرشتوں کو بھی اس خوشی کے اندر شریک کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ تم خوشی کے اندر شریک ہو جاؤ، بلکہ ہماری خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے، ہماری خوشی کو 4 چاند لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روئے زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ میرے بندوں کو خوشخبریاں سناؤ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اذا کانت لیلۃ الفطر، کہ جب چاند رات آتی ہے، آج چاند رات تھی، عید کا چاند نظر آیا، سمیت تلک اللیلۃ لیلۃ الجائزہ، تو چاند رات ہم زمین والے اس کو چاند رات کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن آسمانوں پر اس کو چاند رات کہہ کر نہیں پکارا جاتا، بلکہ اس کو انعام کی رات کہہ کر پکارا جاتا ہے کہ یہ انعام دینے کی رات ہے، نوازشات کی رات ہے، اللہ پاک کی کرم نوازیوں کی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں میں انعامات تقسیم ہونے والے ہیں، گفٹ تقسیم ہونے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بھرپور انعامات سے نوازنے والا ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةُ الْفِطْرِ، اب چاند رات تو رخصت ہو گئی، اب جب اگلا دن طلوع ہوتا ہے، عید کا سورج طلوع ہوتا ہے، بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ بِلَادٍ، تو اللہ تعالیٰ اپنے مقدس فرشتوں کی مقدس اور بابرکت جماعت کو کہتے ہیں کہ اب تم ایک کام کرو، تم یہاں مت رکو، تم یہاں سے کوچ کر جاؤ، روئے زمین پر اتر جاؤ اور پوری زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ فرشتے اللہ کے حکم کے موافق اس کی بجا آوری کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں، یَهْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ سب کے سب آسمانوں سے اتر کر آتے ہیں اور روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ فَيَقُومُونَ عَلَىٰ أَفْوَاهِ السِّكَكِ، دنیا کے اندر جتنے بھی چوک چوراہے، گلی نکڑ، سڑک اور راستے ہیں، ہر چھوٹا بڑا راستہ، تو وہ راستے کے دونوں جانب آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر، سڑک کے دونوں طرف، دونوں کناروں پر، اور کیا کرتے ہیں، يُنَادُونَ بِصَوْتٍ، بلند آواز سے وہ بندوں کو مخاطب کہہ کر کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو پکار کر کہتے ہیں، اور ایسی آواز سے پکارتے ہیں، یسمع من خلق اللہ الا الجن والانس، کان 2 ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے علاوہ ایک اور مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، وہ ہے جنات، لیکن ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ ہم جنات کو دیکھ سکیں، ان کی پیدائش آنکھ سے ہوئی۔ تو انسان اور جنات کے علاوہ فرشتوں کی جو آواز ہوتی ہے پوری مخلوق اس کو سنتی ہے، بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، پرند ہے، چرند ہے، شجر حجر، انسان اور جنات کے علاوہ فرشتوں کی اس آواز کو ہر مخلوق سنتی ہے اللہ پاک کی۔ اب ان کا اعلان کیا ہوتا ہے، وہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یا امت محمد، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے امتیوں، اخرجوا الی رب کریم، اب 1 مہینے تو تم نے یہ معاملہ اختیار کیا کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، لگاتار تم نے 1 مہینہ پابندی کے ساتھ روزے رکھے، بھوک پیاس کی شدت برداشت کی، رات میں روزہ افطاری کے بعد پھر تم سو نہیں گئے، بلکہ مزید تھکنے کے لیے اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے 20 رکعت تراویح کا فریضہ انجام دیا۔ اب وہ 1 مہینے کی جو پابندی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ہٹا لیا، تمہارے ساتھ کرم نوازی کا معاملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عید الفطر کا دن تم کو خوشی کے طور پر نوازا ہے۔ اخرجوا الی رب کریم،
تو اللہ تعالیٰ نے تم کو خوشی کے لیے اپنی بارگاہ کے اندر بلایا ہے عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنے کے لیے. چلو اب پورے پیشن اور جذبے کے ساتھ, خوشی کے جذبے کے ساتھ لبریز ہو کر, معمور ہو کر عیدگاہ کی طرف نکلو. یعطی الجزیل, وہ کون سا پروردگار ہے جو بے شمار نوازتا ہے, اس کے نوازشات کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. وَيَعْفُو عَنِ الْعَظِيمِ, اور وہ بڑی بڑی لغزشوں کو, گناہوں کو معاف فرمانے والا پروردگار ہے. فَإِذَا بَرَزُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ, یہ فرشتوں کی آواز بلند ہو گئی. اس کے بعد میں لوگ جو ہے تیاری کر کے, نہا دھو کر, فریش ہو کر عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں نماز عید کی ادائیگی کے لیے. یقول اللہ للملائکۃ, تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہے, ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ, میرے فرشتوں ایک بات بتاؤ کہ ایک مزدور ہے, ایک مستری ہے, ایک کاریگر ہے, اس نے اپنا کام پورا کر لیا, اس کی مزدوری والا کام اس نے پورا کر لیا, مستری نے اپنی دہاڑی لگا لی, سارے کام سے وہ فارغ ہو گئے. اب تم ایک بات بتاؤ کہ جب یہ اس نے اپنا کام پورا کر لیا, ڈیوٹی نبھا لی, تو اب اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ یہ خالق کائنات اپنے فرشتوں سے پوچھ رہا ہے. ان کا جواب ہوتا ہے الہنا و سیدنا, پروردگار آپ تو ہمارے آقا ہیں, مولا ہیں, سردار ہیں, سب کچھ آپ ہی ہیں ہمارے. تو فرشتے پھر جواب دیتے ہیں جزاؤہ ان توفیہ اجرہ, یہ جو آپ نے سوال فرمایا, دریافت فرمایا کہ مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے اگر وہ کام پورا کر لے, پروردگار ہمارا جواب یہ ہے کہ جب مستری اور مزدور اپنا کام پورا کر لے تو تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس کی مزدوری پوری ادا کر دی جائے, اس کو اس کا معاوضہ, تنخواہ پورا ادا کر دیا جائے, دے دیا جائے. یہ جواب سننے کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں انی اشہدکم یا ملائکتی, میرے فرشتوں تم گواہ رہنا, میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا تو کسی گواہ پرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ کسی کو گواہ نہ بھی بنائے یا بنائے بھی تو اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا کہ اگر وہ کسی کو گواہ نہیں بنائے گا تو وعدہ خلافی کرنے کا الزام اس پر لگ جائے گا, نہیں. لیکن وہ پھر بھی جو ہے نا کہتا ہے کہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں, تم گواہ رہنا فرشتوں. کس بات کا گواہ؟ انی قد جعلت ثوابہم من صیامہم شہر رمضان وقیامہم رضای ومغفرتی, میرے بندے جو عیدگاہ پر نماز عید کے لیے حاضر ہوئے ہیں, انہوں نے کیا کیا, پچھلے ایک مہینے سے تم دیکھ رہے تھے, تمہارے پاس میں ان کے گناہوں کا بھی رجسٹر تھا اور ان کی نیکیوں کا بھی اعمال نامہ تمہارے ہاتھ میں نے تھمایا تھا, کرامن کاتبین, ایک دائیں کندھے پر ایک بائیں کندھے پر. تم نے دیکھا کہ میرے یہ بندے جو آج کھا پی کر, شیر خرما پی کر, کھجور وغیرہ چبا کر, روزہ افطاری کیے ہوئے, روزانہ رکھ کر یہاں پر حاضر ہوئے, انہوں نے ایک مہینے کے ساتھ میں کنٹینیوٹی کے ساتھ میں ایک مہینے سے لگاتار مسلسل میرے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے روزوں کو بھی اختیار کیا, تراویح کا بھی اہتمام کیا, اعتکاف کا بھی اہتمام کیا, گناہوں سے بچے. جو جائز کھانا اور پینا ان کے لیے حلال تھا, دن کے 12 بجے بھوک کی پیاس کی شدت کے باوجود بھی انہوں نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا, اپنے حلق سے نیچے ایک قطرہ بھی نہیں اتارا بلکہ اس کو حرام سمجھا. اب آپ دیکھتے ہیں, آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو بڑے بڑے جو بلاگر ہیں, یوٹیوبر ہیں, یہ تو ہمارے انڈیا پاکستان کے الحمدللہ پھر بھی دین کی بہار ہے. جو کفرستان ہے, جرمنی ہے, انگلینڈ ہے, ناگالینڈ ہے, امریکہ وغیرہ کے اندر تو یوٹیوبر باقاعدہ جاتے ہیں مسلمانوں کے جذبات کا امتحان لینے کے لیے, اور بڑے بڑے لیپ ٹاپ اور گفٹ وغیرہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ ہم آپ کو کروڑوں کا گفٹ تھوپنے کے لیے تیار ہیں, بس ایک شرط ہے. سامنے والا پوچھتا ہے کہ بھائی کیا شرط ہے, وہ پوچھتا ہے کہ آپ روزے سے ہیں, مسلمان جواب دیتا ہے جی میں نے روزہ اختیار کیا ہوا. کہا کہ بس یہ پانی کی بوتل ہے, 2 قطرے 2 گھونٹ تم اپنے حلق سے نیچے اتار لو, یہ گفٹ تمہارا. پچھلے میں نے ایک انٹرویو میں دیکھا 3-4 روز پہلے, جب وہ یوٹیوبر اور ولاگر نے اس سے کہا, وہ اتنا سخت برہم ہوا, کہا میرے بھائی تو بیوقوف ہے, کیسی نادانی کی باتیں کر رہا ہے, میں کسی بھی قیمت پر دنیا کے سونے چاندی بھی تو میرے قدموں میں ڈھیر کر میں روزہ نہیں توڑ سکتا. میں نے یہ دنیا کے معمولی لالچ کی خاطر روزہ توڑ دینا ہے تیرے کہنے کے مطابق, تو اپنے لفٹ اور گفٹ سب تیرے پاس ہی رکھ, جتنے بھی لیپ ٹاپ اور موبائل ہیں, نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جذبہ تفاخر کے طور پر کہ دیکھا تم نے میرے بندے کا, دنیا والے خود امتحان لے رہے ہیں اور کتنے بڑے بڑے انعامات اور گفٹ سے نوازنے کا ان کو یہ ہو رہا ہے, وعدہ لیا جا رہا ہے, لیکن وہ ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے اتارنے تیار نہیں. تو میرے بندوں نے جو اعتکاف اختیار کیا, رمضان المبارک کے روزوں کی پابندی کی, تراویح کا اہتمام کیا, ان تمام اعمال کی بدولت تم گواہ رہنا کہ میں اپنی طرف سے ان کے لیے مغفرت, بخشش اور رضامندی کے سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان کرتا ہوں. میں ان کو معاف کرتا ہوں, ان کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو میں نے معاف فرما دیا. بس ان کے ذمہ جو حقوق ہے اپنے بندوں کے, جو انہوں نے کسی وجہ سے غصب کر لیے, حق مار لیے, اب وہ حق والوں کو ان کا حق لوٹانا ضروری ہے. باقی جتنے ان کے گناہ تھے میں نے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیے. اس کے بعد میں پھر مخاطب ہو کر فرماتا ہے ہم سے
آپ سے عیدگاہ پر جتنے لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر عالم اسلام میں اس وقت عیدگاہوں پر جتنے بندگان خدا موجود ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی، میرے بندو، تم نے ایک مہینے کے روزے رکھ کر اب جو ہے تم روزہ افطاری کر کے میرے پاس میں آ گئے ہو، آج تو تمہارا روزہ نہیں ہے عید کے دن، سلونی، میری طرف سے اعلان ہے، آفر ہے، پیشکش ہے، کس چیز کی؟ جو بھی تم مجھ سے مانگ سکتے ہو مانگو نا، مانگو، دل کی چادر بڑی کر کے اپنی جھولی پسار کر مجھ سے مانگو، فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میں میرے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو عزت کی قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، قسم تو ہم اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے سامنے والے کو اپنے فیور میں لینے کے لیے قسم کھاتے ہوئے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایسا نہیں کیا، اللہ پاک کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے میری عزت و جلال کی قسم کہ تم مجھ سے مانگو، لا تسألونی اليوم شیئا فی جمعکم لآخرتکم الا اعطیتکم، آخرت کے بارے میں جو کچھ بھی تم مجھ سے مطالبہ کرو گے، فریاد کرو گے، میں تم کو نوازوں گا، تمہاری درخواست کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا، جو مانگو ملے گا، چھپر پھاڑ عطا کیا جائے گا آخرت کے بارے میں۔ اب دنیا کا جو معاملہ ہے، ابھی تو ہم دنیا کے اندر جی رہے ہیں، پھر فرماتا ہے وَلَا لِدُنْيَاكُمْ إِلَّا نَظَرْتُ لَكُمْ، اور دنیا کے بارے میں جو بھی چیز مانگو گے تو میری ایک شرط ہے کہ میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا، اگر تمہارے حق میں وہ چیز بہتر ہوگی تو تم کو عطا کی جائے گی، اور جہاں مجھے لگے گا، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے کہ یہ تمہارے فیور میں نہیں ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، تو میں تم کو دینے سے رک جاؤں گا، اس کا بدلہ تم کو آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ آخرت کے بارے میں جو کچھ بھی مانگو گے ملے گا، دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، جھولی پسار کر مانگو گے، تو میں تمہاری مصلحت کی خاطر اس پر نظر کروں گا، چاہوں گا تو نواز دوں گا، چاہوں گا تو اس کو روک کر رکھوں گا۔ اس کے بعد میں پھر فرماتا ہے فَوَعِزَّتِي، میرے عزت و جلال کی قسم، لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ عَثَرَاتِكُمْ مَا رَأَبْتُمُونِی، میرے ہر حکم کی بجا آوری تم نے رمضان المبارک کے اندر کی ہے، گناہوں سے بچے، ساری نیکیوں کا اہتمام کیا، اس کے دوران جو تمہاری کچھ کمی کوتاہی یا لغزشیں تم سے سرزد ہو گئی، چھوٹے موٹے گناہ، تو میں اپنی ستاری کی چادر اور ستاری کا پردہ تمہارے گناہوں پر ڈالنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ پھر فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، عزت و جلال کی قسم کھا کر اور اٹھا کر میں کہتا ہوں لا أخزيكم ولا أفضحكم بين أصحاب الحدود، کہ جو نافرمان اور مجرم بندے قیامت کے دن نافرمانوں کی قطار میں کھڑے ہو گئے، میں تمہارے سے قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں ان کے سامنے تم کو ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دوں گا، نہیں ہونے دوں گا، پورا فیور کروں گا، اور انشاءاللہ تمہاری چھوٹی چھوٹی لغزشوں پر ستاری کا پردہ اور چادر ڈال کر تم کو داخل جنت کر دوں گا۔ اس کے بعد اعلان ہوتا ہے وَانصَرِفُوا مَغْفُورًا لَكُمْ قَدْ أَرْضَيْتُمُونِی وَرَضِیتُ عَنْکُمْ، اب جب تم نماز عید ادا کر چکے تو تم اس حال میں یہاں سے گھر لوٹو کہ میں تم سے خوش ہو چکا، تمہاری بخشش اور مغفرت کا اعلان کرتا ہوں، قَدْ أَرْضَیْتُمُونِی، جس طرح تم نے مجھے راضی کرنے کے لیے ایک مہینہ عبادت کا اہتمام کیا، وَرَضِیتُ عَنْکُمْ، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، میں اعلان کرتا ہوں۔ پھر اعلان کے بعد میں فرشتوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے فَتَفْرَحُ الْمَلَائِکَةُ، فرشتے تو خوشی سے اچھل پڑتے ہیں، ان کی بانچیں کھل جاتی ہیں کہ پروردگار یہ تیرے نافرمان بندے تھے، انہوں نے ایک مہینہ ایسی عبادت کی کہ تو ان کی عبادتوں سے، ان کے معاملات سے ایسا خوش ہوا کہ تو نے بے تحاشا اجر و ثواب کا اعلان بھی کر دیا اور مغفرت کا بھی پروانہ عطا کرنے کا اعلان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں میں کوئی گن کر دینے والا نہیں دنیا والوں کی طرح، وہ تو رب کریم ہے، یعطی الجزیل، بے حد و بے شمار، بے انتہا عطا کرنے والا ہے۔ وَتَسْتَبْشِرُ بِمَا يُعْطِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ، پھر جو بخشش اور مغفرت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا، فرشتے بے تحاشا خوشی کے مارے اچھل پڑتے اور دنیا کے اندر پھیل کر مجھے اور آپ کو غیر محسوس طریقے پر، ہم کو تو نظر نہیں آتے فرشتے، مبارکبادیاں پیش کرتے، بشارتیں پیش کرتے، خوشخبریاں سناتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے وعدے کا تم سے اعلان کر لیا، خوش ہو جاؤ۔ اذا افطروا من شہر رمضان، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ تو گزر چکا، اب تم نے جو افطار کا معاملہ اختیار کیا ہوگا، تم کو کھانا پینا بالکل منع ہے نا، عید الفطر کے دن کا کوئی روزہ اختیار کرتا ہے تو سخت حرام کاری کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی تھی تو پابندی کے دھاگے کے اندر بن جانا اس کی بندگی ہے، اب جب اس نے پابندی ہٹا لیا تو اب اس نے افطار کرنے کا حکم دیا کہ تم کھاؤ پیو، گل چھرے اڑاؤ۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں زیادہ ہی متقی بنتا ہوں، اور زیادہ متقی بننے کے چکر میں وہ عید الفطر کے اندر بھی کیا کرتا ہے، روزہ اختیار کرتا ہے، حضور نے فرمایا ایک بہت بڑا مجرم ہے، یہ ایڈوانس چلنے والا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا ایڈوانس پن پسند نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پابندی لگایا، پابند بن کر رہے، جب پابندی اٹھا لیا تو تو بھی آزاد ہو جا، اس کے حکم کے تابع بن، اپنی من مرضی کا غلام مت بن۔ یہ معاملہ ہوتا ہے، کسی حدیث وغیرہ کی کتاب میں تو نہیں پڑھا، لیکن امت کا ایک عظیم سرمایہ، ایک عظیم شخصیت ہے، پڑوس ملک کے ایک زبردست عالم دین ہے، ان کے خطاب میں نے سنا تھا کہ عید جو ہے نا، یہ صرف اس امت کی اسپیشلٹی ہے، اس امت کی وشیشتا ہے، پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے عید جیسے تحفے سے نہیں نوازا۔ اب آپ سنیے، حضرت انس فرماتے ہیں قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ جب حضور ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ شفٹنگ کے بعد میں حضور نے مدینے والوں کو دیکھا کہ سال کے اندر 2 دن ایسے آتے ہیں کہ وہ ان 2 دنوں کے اندر
जश्न करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, 2 दिनों को सेलिब्रेट करते हैं। एक दिन का नाम था नैरोज़, नून या रा वाव ज़ा, और दूसरे दिन का नाम था महरजान, मीम छोटी हा रा जीम अलिफ और नून। तो हुजूर ने उनसे दरियाफ़्त फरमाया मा हाज़ानी अल यौमान, कि भाई ये 2 दिनों का क्या बैकग्राउंड है, क्या पस मंज़र है कि तुम उनको सेलिब्रेट करते हो, जश्न के तौर पर मनाते हो और खुशियों का इनेकाद करते हो। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह कुलना नलाबु फ़ीहिमा अल जाहिलिया, ऐसा कोई ख़ास पस मंज़र है नहीं, लेकिन हम ज़माने जाहिलियती से अपने बाप दादा को, अपने पुरखों देखा है हमने कि वो इन 2 दिनों के अंदर जश्न मनाया करते थे। बाकी इसकी हकीकत क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, वो भी हमको नहीं मालूम। हुजूर ने फरमाया ठीक है, अभी तक जो सिलसिला चला आया वो तो ठीक है, लेकिन जब तुमको अल्लाह ताला ने दौलत इस्लाम से सरफराज फरमा दिया है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे दरमियान रौनक अफरोज़ फरमाकर मबरूस फरमाया है, क़द अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा खैरम मिनहुमा, तो अल्लाह ताला ये 2 दिनों को तुमसे छीनेगा नहीं और थोड़ा डाइवर्ट कर देगा, बल्कि इससे भी बेहतर अल्लाह ताला तुमको चेंज करके ये 2 दिन अता फरमाएगा। तो उन्होंने पूछा वो 2 दिन कौन से हैं हमारी खुशी के लिए, दीन इस्लाम की तरफ से, शरीयत की तरफ से? हुजूर ने फरमाया यौमुल अज़हा, एक तो है बकरीद का त्यौहार, व यौमुल फित्र, और दूसरा है आज ईद उल फित्र का त्यौहार। ये अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को तोहफे के तौर पर अदा किया गया है। तो जो 2 दिनों के अंदर तुम जश्न मनाया करते थे, अल्लाह ताला ने तुमसे खुशी को छीना नहीं है, अल्लाह ताला तुमको तंगी में नहीं डालना चाहता। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह ताला को कोई फ़ायदा नहीं है कि वो तुमको क्या है बंदिशों के अंदर जकड़ दे, नहीं, अल्लाह ताला भी तुमको आसानियाँ फराहम करना चाहता है। तो उसी आसानी का तकाजा है कि उन 2 दिनों से बेहतर जो तुम सेलिब्रेट करते चले आए हो जश्न के तौर पर, एक तो ईद उल अज़हा का दिन है और दूसरा ईद उल फित्र का दिन है। ईद उल फित्र के चंद मसनून अमाल, मसनून का लफ्ज़ हम सुनते हैं, सुनकर कभी कोई माना की तरफ तवज्जो देता है और कोई उसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। मसनून का माना होता है सुन्नत तरीका, जिसको हुजूर ने अपनी मुबारक ज़िंदगी के अंदर इख्तियार फरमाया और पूरी उम्मत को उसकी तलक़ीन फरमाई। तो सहाबा और हुजूर के मुक़द्दस तरीके को मसनून कहा जाता है और उसी को आसान अल्फाज में हम क्या कहते हैं, सुन्नत तरीका। तो ईद उल फित्र की पहली सुन्नत यह है कि जब बंदे मोमिन घर से फ्रेश होकर नहा धोकर ईद की नमाज की अदायगी के लिए निकले तो ईदगाह जाते हुए तकबीर कहने का एहतमाम करें और नमाज ईद तक तकबीर कहते रहे। बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ के अंदर नहीं, पोलाइटली, नरम तरीके से, मॉडरेट तरीके से, कि ज़्यादा तकलीफ़ ना हो दूसरों को, गले फाड़ फाड़ कर नहीं। वो ईद उल अज़हा का मामला कुछ और है, ईद उल फित्र का वो नहीं। तो तकबीर कहते हुए ईदगाह जाने का एहतमाम करें। अब ये हुजूर की पाकीज़ा सुन्नत थी। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यखरुजु यौमल फित्री, कि जब हुजूर नमाज ईद की अदायगी के लिए निकलते ईद उल फित्र के दिन, युकब्बिरु हत्ता यातियल मुसल्ला, तो जब तक कि ईदगाह ना पहुँच जाते क्या करते थे, तकबीर कहने का एहतमाम करते, हत्ता यक़ज़ियस सला, और जब नमाज ना हो जाती नमाज तक के आप कंटिन्यूटी के साथ में तकबीर कहने का एहतमाम फरमाते। फ़इज़ा क़ज़स सला, फिर जब नमाज ईद की अदायगी से फारिग हो जाते क़तअत तकबीर, तो फिर तकबीर कहना बंद कर देते। अब तकबीर के अल्फाज क्या है, तो पर्टिकुलरली कोई अल्फाज तो उसके नहीं है, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहा करते थे कि सबसे बेहतरीन अल्फाज जो तकबीर के हो सकते हैं, तकबीर का मतलब होता है अल्लाह की बड़ाई बयान करना। तकबीर किसी को बड़ा कहने के मुताबिक जो है ना उसके सामने पेश करना कि हम किसको बड़ा मानते हैं। अब अल्लाह ताला से बड़ा, उससे ज़्यादा अज़मत वाला, जलाल वाला तो कोई नहीं है। तो वो फरमाया करते थे तकबीर के सबसे बेहतरीन अल्फाज है अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बच्चे की ज़बान पर है। तो वही जो ईद उल अज़हा के अल्फाज है तकबीर तशरीक वाले, वही इसके अल्फाज है तकबीर के। पहली सुन्नत। दूसरा मसनून तरीका गुस्ल का अहतमाम करना, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कर चुके। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़तसिलु यौमल फित्री व यौमल अज़हा, चाहे ईद उल अज़हा हो या ईद उल फित्र का दिन हो, हुजूर की पाकीज़ा आदत थी कि आप फ्रेश होते, गुस्ल का अहतमाम करते, नहा धोकर ईद उल अज़हा की अदायगी और ईद उल फित्र की अदायगी के लिए ईदगाह की तरफ कूच फरमाया करते थे। तीसरा मसनून तरीका है उम्दा से उम्दा लिबास ज़ेबतन करना, बेहतरीन पोशाक और लिबास ज़ेबतन करने का एहतमाम करना। कानत लिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुब्बतुन, हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हुजूर का एक बेहतरीन स्पेशल जुब्बा था। अब वो कब ज़ेबतन फरमाया करते थे, कब पहनते थे, यल्बसुहुमा फिल ईदैन व यौमल जुमा, एक तो जुम्मे के दिन, हफ्ते में एक दिन, और दूसरा ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के अंदर वो ख़ास जो स्पेशल जुब्बा था उसको ज़ेबतन फरमाया करते थे। क्या पता चला कि फटीचर बनकर रहना, खामखा फ़कीराना लिबास इख्तियार करना, ज़ुहद और दुर्वेशी के राग अलापना दुनिया वालों के सामने नहीं। ईद उल फित्र जब सेलिब्रेट करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया है तो जश्न और खुशी फटीचर वाला लिबास ज़ेबतन करके नहीं होंगी, नहीं, उम्दा से उम्दा लिबास जो अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है वो आप ज़ेबतन करेंगे और पूरी खुशी, मसरत और फरहत का इजहार करेंगे। एक और सुन्नत है कि जब ईद उल फित्र के लिए बंदा निकले तो कोई मीठी चीज़ तनावुल करके मीठी चीज़ खाकर निकले। शीर खुरमा आपने भी पिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के नवाज़िशात से हमने भी पिया, लाख लाख शुक्र एहसान है उस अज़ीम मालिक का।
حضور کی پاکیزہ عادت تھی، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات، کہ جب تک کہ حضور کوئی میٹھی چیز تناول نہ فرما لیتے، خاص طور سے کھجور تو میٹھی ہوتی ہے، پیڑ کھجور یا کھجور چھوارا یا خرما، تو تناول فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے نماز عید کی ادائیگی کے لیے، عید الفطر کی بات چل رہی ہے، عید الاضحیٰ کی بات نہیں چل رہی، اور وَيَأْكُلُهُنَّ وِطْرًا، اور طاق عدد میں کھایا کرتے تھے، 1 3 5 7، یہ جو طاق عدد ہے، بے جوڑ عدد، طاق عدد کے اندر تناول فرمایا کرتے تھے۔ اب میٹھی چیز جو ہے کھائے تو اتباع سنت کی نیت سے ہم کھجور بھی کھا سکتے ہیں، ورنہ شیر خرما وغیرہ تو میٹھا ہے ہی، تو حضور کی پاکیزہ سنت ہے کہ جب آپ عید کی ادائیگی کے لیے آتے تو کوئی میٹھی چیز تناول فرمایا کرتے تھے، جو بھی آپ کے پاس میں موجود ہو، جو بھی چیز وہ کھانے کا اہتمام کریں۔ ایک اور سنت ہے کہ جب عیدگاہ جائے، آپ یہاں پر آئے، یہ بھی ہمارے لیے عیدگاہ کی حیثیت ہے، اصل تو عیدگاہ وہی ہے جو مخصوص عیدگاہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ حضور کا خاص مصنون عمل ہے، تمام بندوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہاں پہنچ کر مسلمانوں کی شان و شوکت اور عظمت کا اظہار ہو سکے کافروں پر، کہ کتنی بھاری ماترا اور بڑی تعداد کے اندر مسلمان ہیں، تو ایک شان و شوکت، دبدبہ اور ہیبت قائم کرنا کافروں پر، یہ صحابہ کی اور حضور کی سنت ہے۔ یہ بوڑھے اور معذور افراد کے لیے مسجدوں کے اندر انتظام کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب عیدگاہ آپ جائے تو ایک راستے سے گھر سے نکلے، اور جب واپس لوٹے نماز عید کے بعد میں تو راستہ چینج کر کے لوٹے۔ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ماشیا ویرجع ماشیا، جب آپ گھر سے نماز عید کی ادائیگی کے لیے نکلتے تو آپ کا پاکیزہ طریقہ تھا کہ ایک راستے سے جاتے، اور جب عید کی نماز ادا ہو چکی ہوتی تو راستہ چینج کر کے دوسرے راستے سے تشریف لاتے۔ نماز عید ادا کی جائے گی بغیر اذان و اقامت کی، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، عید الفطر ہو، نہ اس سے پہلے اذان ہے نہ اس سے پہلے اقامت ہے، تکبیر بھی نہیں ہے اور اس سے پہلے اذان بھی نہیں ہے۔ اسی طرح عید کے دن چاہے وہ کتنا ہی تہجد گزار بندہ ہو، تہجد کی تو بات الگ رہی، اب آپ دنیا کے کتنے بڑے چاشت گزار ہو، اشراق گزار ہو، نماز عید سے پہلے اور نماز عید کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، بس عید کی نماز ہے، نہ اس سے پہلے ہے نہ اس کے بعد ہے۔ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں حضور کا یہ معمول تھا، لم یصلی قبلہا ولا بعدہا، کہ نماز عید سے پہلے کوئی نماز ادا نہیں فرماتے تھے اور نہ نماز کی ادائیگی کے بعد میں کوئی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، بلکہ علماء کرام نے تو اس کو ممنوع قرار دیا ہے کہ یہ سخت ترین منع ہے اور مکروہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھٹی دیا ہے، چھٹی مناؤ۔ ایک اور مسئلہ کہ کچھ لوگ خواہ ایک سختی لاگو کرنے کی کوشش کرتے، شدت برتتے ہیں کہ بھائی عید کے دن جو ہے عید کی مبارکبادی مت دو، گلے مت ملو، یہ مت کرو، بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ عادت تھی کہ آپ نے باقاعدگی کے ساتھ میں ہر عید کے موقع پر اس طرح جھپیاں مارنے، گلے ملنے، معانقہ کرنے، بغل گیر ہونے کا اہتمام نہیں فرمایا، لیکن جو ہمارے دلوں کے اندر کدورتیں، رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کے تعلق سے، عید کے مواقع وہ مواقع ہے، یہ سیلیبریٹ کرنے کا وہ موقع ہے کہ جب ہم عید کے دن ملتے ہیں تو ایسی خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کیا کرتے ہیں، رنجشوں کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی عید کا دن ہے، گلے مل لو، ساری رنجشیں، ساری کدورتیں جو دل کے اندر میل آ گیا تھا اس کو بھلا دو۔ اگر اس نیک جذبے کے ساتھ میں کوئی ملتا ہے تو کیا حرج ہے؟ یہ ایک چیز۔ دوسرا کہ عید کی مبارکبادی دینا، گرم جوشی کے ساتھ میں سلام مصافحہ کرنا، اس سے تو کہیں بھی کوئی منع نہیں ہے، بلکہ حضرت جبیر ابن نفیل بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے صحابہ کرام کا معمول دیکھا، کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا یوم العید، کہ صحابہ کرام عید کے دن جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو ان کا کیا معمول تھا، یقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا ومنک، کہ جب بھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو بھلے ہی وہ معانقہ نہ کرے، گلے نہ ملے، لیکن سلام اور مصافحے کے بعد میں کہتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اور ہماری بھی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، اعتکاف کی عبادتوں کو، تراویح کی عبادتوں کو، رمضان المبارک کی ہر چھوٹی بڑی عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور عید کے مبارک۔ اب یہ الفاظ اگر آپ پرٹیکولر ادا کرنا چاہتے ہیں، تقبل اللہ منا ومنک اتنا سا جملہ ہے، تو یہ صحابہ کرام کی سنت ادا ہو جائے گی، اور آپ آسان الفاظ میں عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک یہ بھی کہنا چاہیں تو بالکل اس کی گنجائش ہے، کوئی منع نہیں ہے۔